نمرود بڑے تنتنی کا بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سر پر تاج شاہی رکھا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ ولد الزنا تھا۔ اس کی ماں سے یہ فعل سرزد ہوا جس سے نمرود پیدا ہوا، کیونکہ نمرود کی ماں کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوگا تو بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ لڑکا بڑا ہو کر بہت اقبال مند ہوا اور بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ مشہور ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہت 4 ہی لوگوں کو ملی ہے، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین تو صاحبان ایمان تھے، اور نمرود اور بخت نصر یہ دونوں کافر تھے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے پہ تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھے اپنا خدا تسلیم کرو، جب بھی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں علیل اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک لہ ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہ دیا۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلوایا اور حسب ذیل مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود: اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم: اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود: یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو، جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی کامڑ آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اور اگر تو خدا ہے تو سورج کو پچھم سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوت و حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا واعظ علیل اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا تو نمرود نے ایک عظیم الشان آگ جلوائی، اور کہا جاتا ہے کہ کئی مہینے اس آگ کو جلانے کی تیاری میں لگے اور بہت اوپر سے گزرنے والا پرندہ بھی اس کی شدت سے ہلاک ہو جاتا تھا۔ پھر انہوں نے ایک منجنیق میں ڈال کر آپ کو آگ میں پھینک دیا۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، آپ حکم کریں تو میرے ساتھ بارش والا فرشتہ ہے، بارش کر کے فوراً آگ بجھا دے گا۔ آپ نے کہا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، اللہ جانتا ہے میں کس حال میں ہوں، میں صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں اور وہی میرا حامی و مددگار ہے۔ ادھر آسمان کے فرشتے رو پڑے، یا اللہ، تیرے خلیل کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ اللہ نے آگ کو خود حکم دیا، میرے خلیل کے لیے گلزار ہو جا۔ جب آگ میں پھینکے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تو نمرود نے آپ کی خبر لینے کے لیے آگ میں دیکھا تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابراہیم تو زندہ ہیں اور آرام سے گلاب کے پھولوں کے درمیان بیٹھے ہیں۔ پھر وہ تھوڑا اونچی جگہ پر چڑھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، اے ابراہیم، تیرا رب واقعی عظیم ہے، اس نے تیرے اور آگ کے درمیان ایک آڑ پیدا فرما دی، میں اس کے لیے قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے اس مقصد کے لیے 4000 جانور بھی تیار کر رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے جواب دیا، پہلے خدا کو تسلیم کر اور خدائی کا دعویٰ چھوڑ، اس کے بغیر یہ قربانی قبول نہ ہوگی۔ اس نے کہا، اس سے تو میری بادشاہت ختم ہو جائے گی اور یہ میں تسلیم نہیں کر سکتا۔ بہرحال نمرود اسی طرح ظلم و ستم کرتا رہا۔ پھر ایک لنگڑے مچھر نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے باری تعالیٰ، مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اس ظالم کو ہلاک کر سکوں، اور پھر وہ مچھر نمرود کی ناک کے راستے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا اور نمرود کو اتنی سخت اذیت دیتا کہ وہ اپنے درباریوں سے اپنے سر پر جوتیاں پڑواتا اور اسی حالت میں کئی سال دیواروں سے سر پٹک پٹک کر جہنم واصل ہوا۔